رانی باغ۔ کبھی آپ رانی باغ گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو شاید آپ نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا، ایک عجیب سا درختوں کی سرسراہٹ میں چھپی سرگوشیاں۔ رات کے وقت رانی باغ کا ماحول بدل جاتا ہے، پرندے چپ ہو جاتے ہیں، جھولا خود بخود ہلنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات خالی پنجروں کے پاس سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ایک پرانی روح بھٹکتی ہے، شاید وہ کسی وقت اس رانی باغ کی قیدی تھی، اور آج بھی وہ ہر آنے والے سے صرف ایک سوال کرتی ہے: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر آپ بھی کبھی رانی باغ گئے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے بھی وہی کچھ عجیب محسوس کیا تھا۔ حیدرآباد ایک خنک سنسان رات تھی، گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو رانی باغ کی پرانی دیواروں کے پیچھے سے کتے کے بھونکنے کی آواز گونجی۔ ہوا میں نمی تھی اور کسی انجان خوف کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ علی یونیورسٹی کا ایک نوجوان فوٹوگرافر اپنے دوست بلال کے ساتھ وہاں پہنچا۔ وہ دونوں ہانٹڈ حیدرآباد نامی یوٹیوب سیریز کے لیے شوٹنگ کر رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے سمجھایا تھا: بیٹا، رات کے وقت وہاں مت جانا، پرانے پنجروں کے پاس کچھ نظر نہ آنے والے بس گئے ہیں۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا: سب کہانیاں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو علی نے کیمرہ آن کیا: بس 2 شوٹ لینے ہیں، پھر چلتے ہیں، اور اندر داخل ہوئے تو عجیب سا سکون چھا گیا۔ جھولے آہستہ ہل رہے تھے، حالانکہ ہوا بالکل نہیں تھی۔ یہ جھولا خود کیسے ہل رہا ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ بلال بامشکل کہا: شاید ہوا کا جھونکا، مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک کیمرے کے مائک سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ دونوں ایک دم ساکت ہو گئے۔ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ سامنے والے پنجرے سے۔ علی نے کیمرہ گھمایا، پنجرہ خالی تھا۔ پھر مٹی سے بھری بھاری سی آواز گونجی: تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ صبح صرف بلال باغ کے دروازے کے باہر بے ہوش ملا، علی کا کوئی سانگ نہ ملا، اور تب سے جو بھی رانی باغ کے شمالی حصے میں رات کے وقت جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کیمرے اٹھائے سایہ دکھائی دیتا ہے جو ہر آنے والے کو دیکھ کر سرگوشی کرتا ہے۔ اب تمہاری باری۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔